رشتوں کے لیے مجرب وظائف، جی رشتوں کے لیے بہت سارے مجرب وظائف ہیں جو ہم الحمدللہ نکاح آسان تحریک کے ادارے میں جو لوگ تشریف لاتے ہیں ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں۔ رشتوں کے لیے مجرب وظائف سب سے بڑا عمل تو بھائی نماز ہے، اس کے بعد ہاں جی یعنی اللہ کے پیارے احکامات کو پورا کرنا ہے اور اللہ کے یعنی منع کردہ کاموں سے بچنا ہے، بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ وہ یعنی جیسے ماں باپ کی کوئی نافرمانی میں مبتلا ہے یا ایسے اور کسی اللہ کے کسی حکم میں کوتاہی کا مرتکب ہے، جب تک وہ اس کو نہیں چھوڑے گا تو یہ وظائف بھی پھر کارگر نہیں ہوتے۔ جیسے ایک آدمی یعنی قیمتی سے قیمتی کشتے کھائے اور دوائیاں کھائے، بہترین معجونیں کھائے ہیں جی، بڑی قیمتی ہیں جی کشتے اور دوائیاں کھائے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی زہر بھی ہیں جی خطرناک چیزیں لیتا رہے تو اس کا کشتوں کا اور قیمتی دوائیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ وظائف بہت مجرب ہے، قرآنی وظائف ہیں اور یعنی انہی وظائف کے ذریعے اللہ کے پیاروں نے اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ حاصل کیا، لیکن اگر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر رکھا ہے تو جس کی وجہ سے پھر یہ وظائف پھر کارگر نہیں ہوتے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حکموں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے سارے کاموں کو اپنایا جائے تاکہ اس کی برکت سے یہ جو وظائف ہیں اور یہ دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کی برکت سے اللہ ہمارے سارے کام آسان بنائے۔ رشتوں کا کام ہے، کاروبار ہے، جو بھی مسئلہ ہے اللہ اپنی قدرت سے حل فرمائے۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، سورۃ القصص میں ہے یہ۔ اس میں جو ہے نا اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے جب وہ ان سے قبطی کو مکہ لگ گیا اور وہ مر گیا تو اگلے دن فرعون کی پولیس پیچھے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے جلدی جلدی اور مدین پہنچے، چلتے 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 مدین پہنچے۔ اب مدین میں بھوکے پیاسے، نہ کھانا نہ ٹھکانا کچھ بھی نہیں، تو وہاں پر دیکھا ایک کنویں کے کنارے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو دو لڑکیاں ایک سائیڈ پہ کھڑی ہوئی اپنی بکریوں کو لے کر انتظار میں کھڑی ہیں کہ یہ لوگ فارغ ہوں تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو جلدی سے پانی پلایا اور وہ اتنا بڑا ڈول اکیلے اس کو نکال دیا تو وہ بڑا حیران ہوئیں۔ تو وہ جب گئیں اپنے والد کے گھر جلدی تو والد حیران، اتنی جلدی آپ آ گئیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایسے ایسے ایک نوجوان تھا ہیں جی اور اس نے ہمارے لیے پانی جلدی نکال کے دے دیا، تو اور اس کو اگر اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں کام کے لیے تو بہت اچھا ہے، قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ان میں سے ایک کو بھیجا، تو جا کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کی خدمت کی ہے تو آپ اجرت لے آئیں جا کر۔ تو جب وہ گئے، ہاں جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا لیا، بکریوں کو پانی پلانے کے بعد وہیں درخت کے کنارے درخت کی سائے میں بیٹھ کر جی ثم تولی الی الظل، وہیں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے یہ دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کو آپ بھی ٹھیک ٹھیک یاد کر لیں، اس میں زبر زیر کی غلطی نہ ہو جائے، زبر زیر کی غلطی ہو جائے تو معنی بگڑ کر کچھ سے کچھ بن جاتا ہے، دعا بد دعا بن جاتی۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، یہ تو دعا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے ہے جی۔ تو یہ شفا جو ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار ہے جی، یہ قرآن میں جہنم کے گڑھے کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو شفا کا معنی ہے صحت یابی ہونا اور شفا کا معنی ہے جہنم کے گڑھا ہے جی۔ تو کہاں معنی دعا کی بجائے ہے جی بد دعا بن سکتی ہے، تو اس لیے ہم یعنی زبر زیر کا خیال کر کے دعائیں یاد کیا کریں تاکہ دعا رہے، بد دعا نہ بن جائے یا کچھ اور نہ بن جائے۔ تو اس لیے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو بھجوا دیا، وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء
ہے جی، وہ حیا کے اوپر چلتی ہوئی آئی اور بڑی حیا کے ساتھ آئی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا بھی دیا، ٹھکانہ بھی دیا، اور جو ہے نبی کی بیٹی سے شادی بھی کروائی، اور پھر نبوت بھی عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلیل القدر نبی بنا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن پاک کے 28 پاروں میں، تو اتنی اونچی شانیں عطا فرمائیں، یہ دعا بنیاد بنی اس میں۔ تو آپ بھی اس دعا کو صرف شادی کے لیے نہیں، اپنی روزی میں کمی ہو تو اس میں بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں کیا ہے، رب انی لما انزلت، یا اللہ تیری طرف سے ملنے والی ہر خیر کے ہم محتاج ہیں، ہر خیر کے ہم محتاج ہیں۔ بیوی بھی ایک خیر ہے، اس کے ہم محتاج ہیں جی، مال و دولت ہیں جی، اس کی ضرورت ہے ہمیں، اس کے بھی ہم محتاج ہیں، سواری چاہیے وہ بھی ایک خیر کی چیز ہے، اس کے بھی ہم محتاج ہیں۔ تو جو بھی خیر کی چیز، جو بھی چیز چاہیے ہو آپ کو، تو آپ یہی دعا پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مرادوں کو پورا فرمائیں گے، بشرطے کہ سارے باقی احکامات کی بھی پابندی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔